آپ کی خدمت میں بتائیں کہ کون سی چیز ہے جو انسان کو امام کے قریب کر سکتی ہے. امام کا وجود خود ہمارے وجود کو تبدیل کر سکتا ہے خود. حضرت موسیٰ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا. جب حضرت موسیٰ نے کہا نا کہ کوئی ایسا کوئی اور بھی ہے جس کو میرے سے زیادہ آتا ہے, تو خدا نے کہا ہاں ایک ہے, اس کے پاس جاؤ, اسے سیکھو جا کے. تو قرآن نے حضرت خضر کا نام نہیں لیا لیکن اس کے واقعے کو ذکر کیا. اب جب یہ پہنچے ہیں, سفر کیا ہے, انہوں نے کافی ٹریول کیا, اور یہ حضرت ہارون کے ساتھ تھے یا ان کے کوئی اور وسیع ان کے ساتھ تھے یا یوشع کے ساتھ تھے. ایک جگہ پر بیٹھے تو ان کی آنکھ لگی, تو جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے مطلب جگہ کا پوچھا, تو وہ جو ساتھ تھے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ مچھلی جو ہے نا وہ جو لی ہوئی تھی وہ مردہ تھی, وہ لیکن اس میں جان آئی ہے اور اٹھ کے پانی میں چلی گئی. تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ وہ روح جو ہے نا, وہ روح بزرگ وہ یہیں کہیں ہے جس کے وجود کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی ہے. حضرت خضر وہ روح بزرگ ہے. حضرت خضر ایسا نہیں ہے, حضرت خضر ابھی تک زندہ ہے, ابھی تک زندہ ہے. اب حضرت خضر جیسی شخصیت کے حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی روح جب ہوتی ہے, بزرگ ہوتی ہے, اور یہ روح کا اصل روح ہے, پھر نفس ہے, اسی کے اندر عقل ہے, اور اسی کی جو سب سے بیسٹ جہت ہے وہ قلب ہے, کیونکہ قلب بہت وسیع ہے. قلب عالم کا مشاہدہ کرتا ہے, یہ آنکھ عالم کو نہیں دیکھ سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خدا سے کہا کہ پروردگار مجھے زمین اور آسمان کا ملکوت دکھا, یعنی جو حقیقت ہے وہ مجھے دکھا. ایسا نہیں تھا کہ ان کو خدا پہ یقین نہیں تھا, نہیں تھا, وہ کہا مجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں, وہ دکھا, تو اللہ نے دکھایا, وہ حقیقت کو دکھایا, ہر چیز کو کھول کر دکھایا. اسے یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی, اسے قلب کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. اور جب قلب متوجہ ہو جائے تو وہ ان بڑی روحوں کو محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی باطن کی آنکھ سے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جتنے لوگوں کی امام سے ملاقاتیں ہیں ان کی روحیں بہت بزرگ ہیں, کیونکہ کم ظرف آدمی امام کو نہیں دیکھ سکتا. تو آپ جانتے ہیں جو امام کے 4 نواب تھے, ان میں سے ایک نواب اور ان کے بھائی جو تھے وہ زیادہ سینئر تھے ہمارے لفظوں میں, لیکن ان کو امام نے اپنا نائب نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ دوسرے کو بنایا. تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کیوں نہیں بنایا, آپ کے بھائی کو کیوں بنایا؟ کہا کہ اگر ان کی ابا کے اندر بھی امام ہوگا تو لوگ کاٹ دیں گے مگر وہ نہیں بتائیں گے کہ امام کہاں ہے. اہل بیت کی پہلی شرط یہی ہے مومن کے لیے, ان کے رازوں کو راز رکھا جائے, پہلی چیز. اور امام بہت خوش ہوتے ہیں. امام نے پوچھا, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, صلی امام نے پوچھا کہ جب تم بیٹھتے ہو آپس میں تو کیا کرتے ہو؟ کہ ہمارا جب آپس میں جمع ہوتے ہیں تو آپ کا ذکر کرتے ہیں, آپ کے جد کا ذکر کرتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ تم جب بیٹھتے ہو اور ہمارا ذکر کرتے ہو. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم امام کے دل کو خوش کر رہے ہیں, اور جو قلب امام کو خوش کر دے, عزیزان محترم, اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہے. روایات تو یہ کہتی ہیں کہ مومن کے دل میں دل کو خوش کرو, ادخال سرور کرو مومن کے دل کو. امام فرماتے ہیں کہ مومن کے دل کو خوش کرو. جو مومن کے دل کو خوش کرے گا گویا اس نے ہمیں خوش کیا. تو مومن کے دل کو کیسے خوش کرے؟ کوئی اچھا مشورہ دے دیں, کسی کو کوئی ضرورت ہے تو پوری کر دے. مومن کو خوش کر رہے ہیں, کوئی مومن آپ سے تقاضا کرے آپ اس کو خوش کر دیں. مشہور واقعہ میں پہلے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. شخص چھٹے امام کی خدمت میں گیا, اہواز کا رہنے والا تھا. کہا مولا وہاں کا جو گورنر ہے
وہ آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے. مشکل ہے، میری اس سال آمدنی نہیں ہوئی، لیکن وہ مجھ سے مالیات ٹیکس میں دے دیتا اگر میرے پاس پیسے ہوتے. میری آمدنی نہیں ہوئی، اگر آپ لطف کریں تو اسے کچھ کہہ دیں کہ وہ مجھے معاف کر دے. امام نے بسم اللہ خط لکھا کہ یہ تمہارے پاس آئے گا، اس کو خوش کر دینا. بس امام نے اتنا لکھا، لیٹر لے کے چلا گیا. جب لیٹر لے کے پہنچا رات کا وقت تھا. جب اسے پتا چلا امام کا قاصد آیا ہے، ننگے پاؤں دوڑتا ہوا گیا. پہلے اس کو چوما، پھر خط کو چوما، پھر آیا بیٹا خط کو کھولا، دیکھا کہ امام نے کہا ہے اس کے دل کو خوش کر دو. امام اس نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بولا میرا یہ مسئلہ ہے. اس نے اسی وقت بلایا جو شخص اس میں تھا، اس کو بولا اس کا جو حساب کتاب ہے کاٹ دو، سارا صاف کرو. پھر اپنے منشی کو بلایا، کہا میری جائیداد کے 2 حصے کرو، میری جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، 1 حصہ اس کو دے دو. وہ تو عجیب سا ہو گیا، بولا مولا مطلب میرے لیے وہ کافی تھا؟ کہا نہیں. کہا جس قالین پر کھڑے ہو تم، اس کو پھر لیٹر لے کر آئے، اس کارپیٹ کو بھی لپیٹو، اس کو بھی دے دو اس کو. کہا خوش ہو گئے؟ ہاں میں بہت خوش ہو گیا. امام نے کیا کہا تھا؟ اس کو خوش کر رہا. عزیزان محترم، اللہ اکبر. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم ایک دوسرے کو خوش رکھتے؟ ہم ایک دوسرے کو خوش کرتے؟ ویسے ہی ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ سے کچھ مانگے، نہ ویسے زندگی میں آپ کے آس پاس آپ کے بہن بھائی، دوست، رشتہ دار، ہمسائے، کولیگ، رستے میں جا رہے ہیں، کوئی رکشے والا، کبھی ٹیکسی والا، کبھی کسی کو خوش کیا آپ نے؟ خوش. ادخال سرور روایات کہتی ہے خوش کرو. کیسے امام کے قریب ہوں گے؟ کم از کم وہ کام کریں جو امام پسند کرتے ہیں. وہ پہلی چیز کیا؟ خوش کریں لوگوں کو. سب سے پہلے اپنے والدین کو خوش کریں. عزیزان محترم، جائیں یہاں سے جانے کے بعد والدین کے ہاتھوں کو چوما کریں، ماں کے ہاتھ کو بوسہ لے. ماں کس مشکل سے آپ کو بڑھاتی ہے. کبھی خوش، کبھی ماں کو خوش کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. عبادت کبھی زندگی میں کی میں نے یہ عبادت؟ محبت بھری نگاہ سے دیکھ. اور ایک شخص جسے مرنے کے بعد مرنے کا تجربہ، کوما میں چلا گیا، لائف آفٹر ڈیتھ، عالم برزخ اس نے دیکھا. مر گیا، کوما میں چلا گیا، دیکھا اس نے ایک ٹنل ہے، اس کے اندر سے جا رہا ہے. کہہ رہا میرے پیچھے کوئی جانور نہیں تھے، لیکن ایک آواز تھی، ماں ماں ماں. اچانک سے مجھے اس ٹنل سے باہر نکالا اور مجھے جو ہے وہ میری زندگی بچپن سے دکھائی گئی، صرف ایک کیمرے سے. آپ کو پتا ہے آپ کی زندگی 360 کیمرہ ہے. آپ اس کے بعد اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے بارے میں، اس کے انسان کی زندگی ہر روز ایسی ہے. 360 ڈگری پہ انسان کی زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے. ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کیمرہ سامنے سے دیکھ رہا ہے، نہیں ہے، ہر طرف سے دیکھ رہا ہے. 3D ڈائمنشن میں آپ پورا. کہا میری زندگی میں صرف ایک جہت، ایک کیمرہ دکھایا گیا بچپن سے، بڑا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا. اور یہ بچہ جوان، با ادب جوان تھا، برا نہیں تھا، لیکن اس کو صرف ایک احساس دلایا کہ تم نے کبھی زندگی میں محبت بھری نگاہ سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. اب یہ ادخال سرور ہے، اب یہ زندگی میں عزیزان محترم. خیر اس نے سب اس کا ہو گیا. وہ پھر دوبارہ امام کی خدمت میں گیا. وہ شخص جیسے امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا اس نے میرا کام کر دیا، اس نے مجھے خوش کیا،
تو امام فرماتے اس نے تمہیں خوش نہیں کیا، اس نے